کیا تمام نبی زندہ ہیں؟ سنیوں کا ہے یہ عقیدہ، آقا ہمارے زندہ ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے، اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ اگر چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ وہابیوں کے امام اسماعیل دہلوی نے اپنی ناپاک کتاب میں تقویۃ الایمان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بہت ساری گستاخیاں کی، اور اسی میں یہ بھی لکھ مارا کہ خود حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں مل جاؤں گا، معاذ اللہ۔ آئیے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے؟ تو جواب میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن اور جو خدا کی راہ میں مارے جاؤ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت میں شہید کا موت کے بعد بھی زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ زندگی دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے بعد کی بتائی گئی ہے تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے، کیونکہ قیامت کے بعد تو مسلمان ہی کیا بلکہ کافر و مشرک مرتد سبھی زندہ ہو جائیں گے اور اپنے اعمال کے حساب سے ٹھکانہ پائیں گے۔ تو پھر مولا کو صراحتاً یہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں؟ بلکہ دوسرے جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ روزی بھی پاتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ دنیا میں ہی مر کر پھر جسمانیت کے ساتھ زندہ ہو جاتے ہیں، بس ہم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں اعتراض کرنے والا ایک اعتراض اور کر سکتا ہے، بلکہ کرتا ہے کہ یہ آیات تو شہید کے حق میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں انبیاء کی زندگی کیسی ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ اعتراض کر کے اس نے اپنے جاہل ہونے کا ایک اور ثبوت دے دیا۔ وہ اس طرح کی یہ اعتراض ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ جتنی پاور ایک سپاہی کو ہے اتنی تو انسپیکٹر کو بھی نہیں ہے، یا جتنی پاور انسپیکٹر کو ہے اتنی تو ڈی ایم کو بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی کہ جو مرتبے میں بڑا ہوتا جائے گا اس کا اختیار اور پاور بھی بڑھتا جائے گا، اور اس بڑے کا پاور کبھی کبھی چھوٹے کے پاور کو دکھا کر بتائی جاتی ہے۔ مثلاً گھر کی اولاد یعنی بیٹا بیٹی جو بھی سامان استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کار ہو، بائک ہو، موبائل ہو، کیس ہو، کچھ بھی ہو، اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ ان کا باپ بڑا امیر آدمی ہے، جب ہی تو اپنے بچوں کو اتنا کچھ دے رکھا ہے۔ اب اصل بات کی طرف چلتے ہیں کہ ایک بشر سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے کے بھی 27 درجوں کا فرق ہے، اور شہید تو صرف چوتھے ہی درجے پر فائز ہے۔ تو اس کے اوپر والے جتنے بھی مرتبے کے لوگ ہیں، چاہے وہ مجتہد ہوں، اوتاد ہوں، ابدال ہوں، قطب الاقطاب ہوں، غوث ہوں، غوث اعظم ہوں، تابعی ہوں، صحابی ہوں، جتنے بھی ہوں گے ان سب کو اس سے زیادہ فضیلت حاصل ہوگی۔ جب شہید کو اللہ تعالیٰ زندہ کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر والے جتنے ہیں سب زندہ ہوں گے۔ تو اب اندازہ لگائیے ایسے جاہلوں کی جہالت کی کہ وہ نبیوں کو معاذ اللہ مردہ کہہ رہے ہیں۔ اتنی تمہید کے بعد قرآن کی یہ آیت پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اسے سن کر اپنا ایمان تازہ کر لیجئے۔ پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا اور جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی، پھر جب سلیمان زمین پر آئے جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے، اور آپ نے اس کام میں جناتوں کو لگا رکھا تھا۔ دن بھر جنات کام کرتے اور آپ ان سب کا معائنہ کرتے رہتے تھے۔ جب آپ رات کو واپس جاتے تو وہ سب بھی بھاگ جاتے اور کام بند کر دیتے۔ اچانک ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور آپ کی روح قبض ہو گئی اور جنات کام میں مشغول رہے۔ اب جب رات ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہلے ہی نہیں بلکہ ویسے ہی کھڑے رہے۔ اب جناتوں کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کام بند کر پاتے، تو راتوں دن وہ کام کرتے رہے۔ اسی طرح پورا 1 سال بیت گیا اور مسجد اقصی بن کر مکمل ہو گئی۔ اسی بیچ آپ کے عصا کو دیمک کھاتی رہی۔ جب سال گزرا تو عصا ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ تب جناتوں کو معلوم ہوا کہ حضرت تو سال بھر پہلے ہی وصال فرما چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے بارے میں جو یہ پھیلا رکھا تھا کہ ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں، تو ان کی حقیقت کھل گئی کہ اگر انہیں غیب ہوتا تو کیوں سال بھر پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت کا علم نہ ہوا، اور کیوں سال بھر محنت مشقت میں پڑے رہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر انبیاء علیہ السلام مر کر مٹی میں مل جانے والے لوگ ہوتے معاذ اللہ، تو کیا سال بھر ان کا جسم ویسے ہی تر و تازہ رہتا؟ جبکہ عام انسان کی لاش سے دوسرے ہی دن بدبو آنے لگتی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ وہ دنیا میں ہی موت کے بعد بھی زندہ ہی رہتے ہیں۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے
मगर ऐसी फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। तो वीडियो बहुत ही प्यारा था, इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।